بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام سارم ہے، میری عمر 10 سال ہے اور میں ایک پہاڑی علاقے میں اپنے باپ، بھائی اور سوتیلی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری ماں کا میری پیدائش کے دوران انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے میری دیکھ بھال کے لیے جلد دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں بہت خود غرض عورت تھی، بات بات پر مجھے مارنا پیٹنا اس کا معمول تھا۔ میرے باپ کے سامنے وہ میرا بڑا خیال رکھتی، مگر جیسے ہی میرا باپ کام پر روانہ ہو جاتا وہ اپنے اصلی روپ میں لوٹ آتی اور مجھ سے نہ صرف پورے گھر کے کام کرواتی بلکہ ذرا سا کام غلط ہونے پر بے دردی سے مجھے پیٹ ڈالتی۔ وہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ علاقہ شہری آبادی سے خاصا دوری پر واقع تھا۔ جنگلی علاقہ ہونے کی وجہ سے دور تک انسانی رہائش نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو اکا دکا لوگ رہتے تھے وہ جنگلی جانوروں کے ڈر سے گھروں میں بند رہتے اور نہایت ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتے تھے۔ میرے ابو جنگل سے تازہ پھل اور سبزیاں کاٹ کر شہر لے جا کر بیچا کرتے تھے، جس سے ہماری گزر بسر بڑے سکون سے ہو رہی تھی۔ اب ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو شہر کے کسی اچھے ہاسٹل میں چھوڑ دوں تاکہ وہیں معیاری اسکول میں وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ کیا خیال ہے نوراں؟ ایک روز ناشتے کے دوران میرے ابو نے خیال ظاہر کیا تو میری ماں کے چہرے پر ایک دم ناگواری پھیل گئی، جسے اس نے بڑی چالاکی سے چھپا لیا۔ میں جو خوشی سے کھل اٹھا تھا ماں کی کسی نئی چال کا سوچ کر اداس ہو گیا۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے سرتاج، مگر یہ بھی تو سوچئے ہاسٹل اور اسکول کی مہنگی فیسیں بھر کر ہم ان کے مستقبل کے لیے کیا بچائیں گے؟ شہر کے بڑے بڑے اسکولوں میں وزیروں اور مشیروں کے بچے تو پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم غریبوں کے بچے وہاں نہ تو امیر زادوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ لکھ کر کہیں کے افسر لگ سکتے ہیں۔ بات تو میری تم سمجھ گئے ہوگے؟ ابو نے پرسوچ انداز میں کہا تو نورا لوہا گرم دیکھ کر مزید بولی، ہنر سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ بچے کو بچپن سے محنت کی عادت ڈالو تو زندگی میں وہ ہار نہیں مانتا۔ میں تو کہتی ہوں اسے اپنے ساتھ کام پر رکھ لو، ابھی سے سیکھنا شروع کرے گا تو چند سال میں ماہر ہو جائے گا، آپ کو بھی کسی کا سہارا ملے گا۔ آخر کب تک یوں اکیلے کام کرتے رہیں گے؟ نورا نے بڑی چالاکی کے ساتھ شوہر کو شیشے میں اتار لیا۔ ٹھیک کہتی ہو، انسان سدا جوان اور طاقتور نہیں رہتا۔ سارم بیٹے، آج سے آپ میرے ساتھ کام پر چلیں گے۔ میں نے باپ کا حکم سن کر تابعداری سے سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے ابو جان، جیسے آپ کا حکم۔ ابو نے پیار بھری نظر مجھ پر ڈالی، یہ جانے بغیر کہ میری کیا مرضی ہے۔ نورا نے دونوں کو گھر سے نکل جانے کے بعد ایک نظر بکھرے گھر پر ڈالی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مصیبت مارا، فوراً باپ کے ساتھ ہو لیا، گھر کے کام کون کرے گا اب؟ وہ غصے میں بولنے لگی۔ اسی دوران اس کا چھوٹا بیٹا بھی سو کر اٹھ گیا اور مسلسل رو رہا تھا۔ اب اسے گھر کے ساتھ اسے بھی بہلانا تھا۔ دل جھل بن کر کباب بن رہا تھا۔ دوسری طرف میں بڑی مشکل سے بھاری وزنی تھیلے اٹھائے اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا۔ میرے ابو مجھے دکھ سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج سے بیٹے کا مشقت بھرا دور شروع ہو چکا تھا، جسے وہ ایک اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ میں دل محسوس کر رہ گیا۔ ابا، ہم دونوں مل کر محنت کریں گے تو بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ ایک روز شہر میں ایک بڑا سا گھر بنا لیں گے۔ میں نے ابو کو خیالوں میں گم دیکھا تو قریب آ کر اپنی پلاننگ بتا دی۔ میری بات سن کر ابو نے ہنس کر میرا کندھا تپتپایا اور شاباشی دی۔ نورا کو ایک روز گھر کے کام کرنے پڑے تو مانو ہوش ٹھکانے آ گئے، مگر اگلے روز وہ پوری پلاننگ سے بیٹھی تھی۔ جو ہی میرے ابو اور اس کی شوہر اکرم نے ناشتے کے بعد مجھے کام پر جانے کا کہا تو وہ بول پڑی، آئے ہائے، آپ تو بالکل ہی ظالم باپ کا روپ دھار گئے۔ بچہ بھی اتنا بھی بڑا نہیں کہ روز کام پر لے جا کر مشقت کروائی جائے۔ ایک روز لے جایا کرو، ایک روز گھر پر چھوڑ جایا کرو۔ جب آہستہ آہستہ کام کی عادت پختہ ہو جائے گی تو روزانہ اپنے ساتھ لے کر جایا کرنا۔ ابو سوچ میں پڑ گئے۔ بات تو تیری ٹھیک ہے نورا، میری بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ مانا سارم کو میں نے نہیں جانا، مگر یہ مجھے اپنے فہد جیسا ہی عزیز ہے۔ وہ ایک اداس سے بولی تو ابو کا دل خوش ہو گیا۔ جانتا ہوں تو دنیا میں میرے نیک کرموں کی جزا ہے، وہ خوش دلی سے کہتا اپنا خالی تھیلا اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے گھر سے نکلنے کی دیر تھی کہ میری شامت آ گئی۔
नूरा ने पूरे दिन के काम मुझे बताए और खुद मज़े से छोटे को लेकर लिहाफ में घुस गई। वो सोकर उठी तो सारे घर के काम मुकम्मल हो चुके थे और मैं रस्सी पर कपड़े फैला रहा था। फात की शर्ट पर एक दाग देखकर नूरा का दिमाग घूम गया। उसने मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। साथ साथ मुंह से मगलसात का तूफान उठ रहा था। मनूस, खबीस, जरा सा काम करना अजाब लगता है, काम चोर कहीं का। उसने गुस्से में आकर धुले कपड़ों की टोकरी उठाकर फेंकी और हुक्म जारी कर दिया, इन सबको उठाकर दोबारा धो। एक दाग भी नजर आया तो वो हाल करूंगी कि पहचान में नहीं आओगे। मैं रोता हुआ बिखरे कपड़े समेटने लगा। एक दिन शहर में रहकर ये बात मैं नोट कर चुका था कि लोग चर्ब जुबानी और एतमाद से अपनी बात मनवा कर दम लेते हैं। इस दुनिया में जो एतमाद की दौलत से माला माल है वही कामयाब है। मैंने फैसला कर लिया था कि किसी तरह बाप को सौतेली माँ की सारी हकीकत से आगाह कर दूंगा। रात भर मैं यही बातें सोचता रहा और अल्फाज का चुनाव करता रहा। सुबह की रोशनी फैलते ही मैं बाप को जगाने लगा। वो बेटे का ये जिम्मेदारी भरा रवैया देखकर बड़े खुश हुए, फौरन जाग उठे। हम दोनों नाश्ते के बाद तैयार होकर काम के लिए निकल गए। रास्ते में मैंने हिम्मत करके सोचे समझे अल्फाज बाप के सामने दोहरा दिए। माँ का प्यार ही मार में छुपाए झल्ले। नूरा इतनी भी सख्त मिजाज की नहीं है। माँ के बारे में दिल में मैल नहीं लाते। आइंदा में एक लफ्ज भी ना सुनो उसके खिलाफ। अब्बू ने सख्त लहजे में कहकर मुझे चुप करवा दिया। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। अब्बू ने मुझे सख्त मायूस किया था। मेरा मसला सुलझाने की बजाय उल्टा मुझे ही वार्निंग दे दी। पूरा दिन मैं बेदिली और बेजारी का शिकार रहा। अगले दिन मुझे घर रुकना था। माँ ने गंदे कपड़ों का ढेर मेरे लिए संभाल कर रखा था। यही नहीं, एक कोने में मैले बर्तन भी मेरे मुंतजिर थे। मैं बाप के घर से निकलते ही काम में जुट गया। मोटे मोटे आंसू मेरे गाल को भिगो रहे थे, मगर उसकी परवाह करने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। क्या ही अच्छा होता कि मैं भी अपनी माँ के साथ ही मर जाता। एक ऐसी दुनिया में जहाँ जाने वाला कोई ना हो, वहाँ जीने से मर जाना बेहतर होता है। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था जबकि नूरा कमरे में ख्वाबे खरगोश के मज़े लौट रही थी। उस दिन तो उसने आदी कर दी, मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। मुझे बाहर निकलकर खुद ही दरख्तों पर अपने लिए फल तलाश करके भूख मिटानी थी। मैं अफसुर्दा सा बाहर निकल गया। उस रोज़ अब्बू रात को घर लौटे तो खासे परेशान थे। मैं बज़ाहिर आंखें बंद किए लेटा था, मगर दर हकीकत जाग रहा था। ये नूरा की हिदायत थी कि रात को बाप की मौजूदगी में बिस्तर से बाहर न निकलूं, और अब्बू की सारी तवज्जो का मरकज़ वो दोनों माँ बेटा बने रहे। वो छोटे बेटे की शरारतों के किस्से सुनाती, शोहर को अपनी लच्छेदार बातों के जाल में ऐसा फंसाती कि उसकी तवज्जो मेरी तरफ जाते ना। इस तरह मैं उनके दरमियान रहकर भी उनकी ज़िंदगी में नहीं था। खैर, उस रोज़ अब्बू बहुत परेशान थे। वजह भी मामूली नहीं थी। कुछ रोज़ में बारिशें शुरू होने वाली हैं। लोग बता रहे हैं कि खबरों में बड़ी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। नूरा के चेहरे पर भी फिक्रमंदी फैल गई। बरसात में अब्बू का काम रुक जाता था, बिल्कुल मंदा चलता। अब जबकि पतझड़ का मौसम भी करीब था, बात फिक्र से खाली नहीं थी। मैं बाप की परेशानी दिल पर महसूस कर रहा था। काश इस घर में थोड़ी सी अहमियत होती तो मैं उस वक्त बाप के कंधे पर हाथ रखकर उसे ज़रूर दिलासा देता। ये सोचकर मेरी बंद आंख का किनारा नम हो गया। वही हुआ जिस बात का डर था। 20 दिन तक बादल यूं टूटकर बरसे गोया ज़मीन को अंदर तक सैराब करना चाहते हो। घर में रखा अनाज ख़त्म हो गया और भूख ने घर में घर कर लिया। बेपनाह बरसात की वजह से पेड़ पौधे तबाह हो गए थे। जो उनका बचा खुचा फल था उन्हें खाकर हम लोग गुजारा करने लगे। बरसात खत्म हुई तो पतझड़ का आगाज हो गया। मोहम से उम्मीद भी खत्म हुई तो अब्बू ने हिजरत करने का फैसला किया। मैं कुछ रोज़ के लिए शहर जा रहा हूँ, वहाँ मेहनत करके पैसा कमाऊँगा। तब तक तुम लोग सब्र व तहम्मुल से गुजारा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं जल्द लौट आऊँगा। मैं भी आपके साथ चलूँ अब्बा? मैंने ज़िद की। नहीं बेटा, तुम घर में अपनी माँ और भाई के पास रुकोगे और हर सुबह जंगल में अपने और इनके खाने के लिए फल तलाश करोगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। मैंने ताबेदारी से सर हिला दिया। बाप के जाने के बाद नूरा ने फिर अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। अब उसे मुझे मारने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ज़रा ज़रा सी बात को वजह बनाकर वो मुझ पर बरस पड़ती। मैं चुपचाप मार खाता रहता। उस रोज़ नूरा ने हद कर दी।
صبح کے وقت میں 1 گھنٹہ چل کر کچھ کچے پھل ڈھونڈ کر توڑ لایا تھا۔ میں نے جیسے ہی نورا کو تھمائے تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور باری باری سارے پھل مجھ پر برسا دیے۔ اس نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ خود باپ شہر کی طرف نکل گیا، اپنا عذاب مجھ پر مسلط کر کے۔ وہ زور زور سے چلا رہے تھے۔ میں خاموش آنسو بہاتا چلتے چلتے بہت دور آ گیا۔ جنگلی اور پہاڑی علاقے سے دور یہ ایک آباد جگہ تھے۔ لوگ معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ کچھ دور خاصی گہما گہمی تھی۔ لوگ مختلف اشیاء بیچ اور خرید رہے تھے۔ مجھے لوگوں کے چہروں پر پھیلی بے فکری اور تازگی حیران کر رہی تھی۔ بچوں کے ہاتھوں میں تھمے کھلونے مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ کیا یہ فرشتوں کا شہر ہے جہاں ماں باپ اپنے بچوں کی خوشیاں کھلونوں کی صورت دکانوں سے مہنگے داموں خرید رہے ہیں؟ میں یہی سوچ پایا۔ میں خالی پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ دن ڈھلنے کے قریب تھا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بچے نے میرے ہاتھ میں آدھا برگر لا کر پکڑا دیا، جو اس وقت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، اکیلے ہو؟ میرے پاس ایک عورت آ کر بیٹھی اور بڑے دلار سے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھ ہے۔ جو ہی میں نے ہمدردی کے 2 بول پائے، شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری کہانی صورت کے گوشے گزار کر دی۔ ماں پھر مجھے مارے گی، پلیز مجھے اپنے گھر لے چلو۔ آخر میں یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رو مت، مجھے اپنی ماں سمجھو اور میرے ساتھ چلو، تمہیں جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی۔ عورت نے مجھے گلے لگایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ عورت مجھے ویرانے میں لے آئی تھی۔ یہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی۔ دور تک کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ تھامے جا رہا تھا، جیسے میرے سوچنے سمجھنے کی قوت ختم ہو چکی ہو۔ اس پرکشش عورت کا گھر بے حد شاندار تھا۔ قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوا جیسے گویا محل میں قدم رکھ دیا ہو۔ اس نے مجھے میرا کمرہ دکھایا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا حسین کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ پر لطف و لذیذ کھانا، ٹھنڈے میٹھے مشروبات کے ساتھ سیر ہو کر کھانے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ رات کے جانے کس پل میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فضا میں قہقہے گونج رہے تھے۔ ہاں ہاں، آج تو میری تلاش ختم ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، اب مجھے اپنا غلام ڈھونڈنے کے لیے بازاروں کی خاک نہیں چھاننی پڑے گی۔ نازلی، میری نازلی، اب تمہاری یہ جڑواں حسین ترین بہن تمہیں اس گھٹیا قسم کے دیو سے جلد رہا کروا دے گی۔ آج جشن کی رات ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ فضا بے ہنگم قہقہوں سے گونج رہی تھی، جبکہ میرا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی تھی۔ میں ڈر کے مارے بستر میں ہی دبکا رہا۔ اٹھ جاؤ لڑکے، تمہارا سونے کا ناٹک یہاں نہیں چلے گا۔ بے حد لمبے بالوں اور بھیانک چہرے والی چڑیل نے کمرے میں داخل ہو کر سخت لہجے میں کہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں ڈر کے مارے بول نہیں پا رہا تھا۔ تم میری غلامی میں داخل ہو گئے ہو، اب تمہیں یہاں میرا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ یاد رکھنا، میری مرضی کے بغیر کچھ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ اس سے بہتر تو ماں کی قید تھی، کم از کم جنوں بھوتوں کا خوف تو نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر رہ گیا۔ اب میں نے اس چڑیل کی نگرانی میں ناشتہ کیا اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق اس گھر کے لان میں موجود کنویں سے بالٹی بھر کر پانی نکالنے لگا۔ 10 بالٹی پانی نکال کر میں تھک چکا تھا اور اپنا سر ہاتھ میں تھاما ہی تھا کہ پیچھے سے اسی چڑیل کی سخت آواز سنائی دی۔ اے لڑکے، رکے بغیر جلدی سے اپنا ٹاسک پورا کرو۔ یاد رکھو، یہ تمہارا پہلا امتحان ہے۔ اگر اس میں ناکام ہو گئے تو ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ میں پھر سے ڈر کے مارے جلدی جلدی کام کرنے لگا۔ شاباش، وہ چڑیل مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی۔ میں بھی تھک کر بیٹھا ہی تھا کہ اس چڑیل نے دوسرا حکم جاری کر دیا۔ اے لڑکے، میرے گھر کے بائیں حصے میں باغ ہے، وہاں ایک جیسے 7 گھنے درخت ہیں۔ ان 7 درختوں میں سے کسی ایک درخت پر ایک خط چھپا ہے۔ اس خط کو تمہیں ڈھونڈ کر یہاں لانا ہے۔ یاد رہے، یہ کام کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف شام تک کا وقت ہے۔ میں یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور خط تلاش کرنے کی ٹھان لی۔ میں جب اپنے گھر میں رہتا تھا،
तो अपने अब्बू के साथ काम करते हुए दरख्तों पर चढ़ना अच्छी तरह से सीख चुका था। ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था, सो मैं आराम से दरख्तों पर झूलता हुआ वो खत तलाश करने लगा। जल्दी एक मोटी दरमियान से टूटी शाख के दरमियान एक मोटा तयशुदा कागज़ निकालने में कामयाब हो गया। जब वो लेकर चुड़ैल के पास गया तो उसे यकीन ही नहीं आया कि मैं इतने कम वक्त में ऐसी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकता हूँ। वो खुशी से झूम उठी, तुम तो सचमुच के हीरो निकले हो। मुझे तुम जैसे बहादुर लड़के की तलाश थी। तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे हो। अब जो मैं टास्क तुम्हें दूंगी वो ज़रा मुश्किल है, उसमें तुम कामयाब हो गए तो ही मैं तुम्हें बहादुर लड़का तस्लीम करूंगी। चुड़ैल ने तजस्सुस फैलाया। वो टास्क क्या है? मैं पूछे बिना न रह सका। तुमने ये खत मेरी बहन को जाकर देना है। मेरी बहन आफताब दियो की कैद में है। अब मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। वो कुछ देर रुकी और फिर दोबारा बोलने लगी। उन दिनों हमारी बस्ती पर आफताब दियो का कब्जा था, जो हर बुराई को हमारी दुनिया से निकाल देने का अज़्म रखता था। एक तो ताकतवर था, दूसरा उसके पास कई जादुई राज थे जिनसे दूसरे जिन्नात और चुड़ैलें नावाकिफ थी। एक रोज़ उसने सबको जमा किया और एक अहद लिया कि अब हम अपनी ताकतों को भलाई और नेक कामों में सर्व करेंगे। जो गलत काम करेगा उसे सजा दी जाएगी। उसकी ताकत से मुतासिर होकर सब ने हामी भर ली, क्योंकि सब उसके गुस्से से बखूबी वाकिफ थे। मगर बदकिस्मती से कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी मनमानियाँ जारी रखी। उन्हीं लोगों में मेरी जुड़वा बहन नाजली भी शामिल थे, जिसने नाहक एक इंसान की जान ले ली थी। दियो ने उसे अपनी कैद में कर लिया और 50 साल से वो उसी दियो की कैद में है। वो जालिम दियो हमारा शहर छोड़कर वापस जा चुका है, मगर मेरी बहन आज भी उसी की कैद में है। यह खत कैसे और मुझे इसका क्या करना है? मेरे पूछने पर उसने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। इसके अंदर दियो की कैद से रिहाई का राज लिखा है। ये एक तलस्मी खत है। दिन में इसके हुरूफ गायब हो जाते हैं, रात को जादू से वापस आते हैं। तुम्हें रात के वक्त वहीं पहुंचना है, फिक्र मत करो। तुम्हें वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो चेहरे पर फिक्रमंदी के असरात देखकर बोली, अब तुम जाकर कुछ देर आराम कर लो। मैंने कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। गहरी रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे किसी ने झिंझोड़ कर उठाया। उठो, तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है। चुड़ैल के जगाने पर मैं उठ बैठा। ये जादू की छड़ी हाथ में लेकर उसी दरख्त के पास जाओगे जहां से तुम्हें यह खत मिला था। जैसे ही छड़ी का रुख दरख्त की तरफ करके आंखें बंद करोगे, तुम दियो के कैद खाने के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे और वहीं तुम्हें मेरी जुड़वा हमशक्ल बहन मिल जाएगी, जिसे पहचानना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मगर मैं वहां से वापस कैसे आऊंगा? मैंने डरते डरते पूछा तो चुड़ैल ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। उसकी आंखों की तपिश से मेरा वजूद जलने लगा। अब अगर एक भी सवाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना काम का है वही करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ज़रा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान चली जाएगी। चुड़ैल ने सख्त लहजे में कहका लगाया और मैं एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में तिलस्मी खत थामे खड़ा हुआ। मैंने मतलूबा दरख्त के नीचे आकर सांस ली। डरते डरते हाथ में पकड़ी छड़ी को दरख्त की जानिब बढ़ाया। मैंने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं खुद को उस खतरनाक दियो के कैद खाने में देखने के लिए तैयार कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोलकर देखा तो खुद को एक तह खाने के दरवाजे पर पाया। यह दरवाज़ा ज़मीन में खुलता था। मैं ज़मीन पर दो जानू बैठकर अंदर का जायज़ा लेने लगा। हल्के अंधेरे में सीढ़ियों के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे लड़के? मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ अपने एक हम उम्र बच्चे को मौजूद पाया। मैं यहाँ अंदर जाना चाहता हूँ। मैंने इस तह खाने में किसी को जालिम दियो की कैद से रिहाई दिलवानी है। मेरी बात सुनकर वो बच्चा हंसने लगा। क्या वाकई तुम खुद को बहुत बहादुर समझते हो? नहीं, मगर मैं किसी से वादा कर चुका हूँ। मैंने हर हाल में ये वादा निभाना है और इस अमानत को उसके हकदार तक पहुँचाना है। मैंने आत्मी लहजे में कहा तो वो लड़का मुझे देखने लगा, गोया उसे मेरी जहनी हालत पर कोई शक हो। मैं एक जिन्न हूँ, अभी थोड़ा छोटा हूँ और मेरे पास कुछ जादुई ताकतें भी हैं, मगर इसके बावजूद मेरे दादा मुझे उसी तह खाने के करीब आने से मना करते हैं। इसके अंदर शरारती जिन्नात और एक खौफनाक चुड़ैल को कैद किया गया है। वो चुड़ैल 50 साल से किसी इंसान के आने का इंतजार कर रही है। जानना चाहोगे क्यों?
اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا. میں نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا. مجھے چڑیل کی دی گئی دھمکی یاد آ گئی. ایک مصیبت سے نمٹے بغیر میں کسی نئی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا. سو سخت لہجے میں بولا, بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو, مجھے میرا کام کرنے دو. میں یہ کہہ کر رکا نہیں اور اپنے پیچھے اس لڑکے کو حیران چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھ کر سیڑھیاں اترنے لگا. سیڑھیاں اترتے میرے خوف میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا. دل زور سے دھڑک رہا تھا, قدم من بھاری ہو رہے تھے. میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ لگایا تو وہ پسینے سے شرابور تھی. یکدم میرا پاؤں پھسلا اور میں لڑکھڑا کر گر پڑا. میں نے خط اور چھڑی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا. میں لڑکتا ہوا ایک دروازے سے ٹکرا گیا. میرے ٹکرانے سے دروازہ بری طرح سے دڑدڑایا تھا, جیسے کئی لوگوں نے مل کر ایک ساتھ زور سے دروازہ بجایا ہو. اس کی خوفناک آواز سے میرے وجود میں خوف کی نئی لہر دوڑی. میں کچھ دیر یوں ہی گم سم سا بیٹھا رہا. وہ جن کا بچہ ٹھیک کہہ رہا تھا, مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. میں یہ سوچ کر واپس جانے کے بارے میں سوچنے لگا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے بائیں ہاتھ میں موجود چھڑی اس دروازے سے ٹکرائی اور وہ حیرت انگیز طور پر کھلتا چلا گیا. چاروں ناچار مجھے اس دروازے سے اندر داخل ہونا پڑا. اندر قدم بڑھانے کی دیر تھی کہ کئی لوگوں کے رونے کی درد بھری آواز نے میرا استقبال کیا. سناٹوں میں گونجتی رونے کی آواز بڑی خوفناک تھی. اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنا وجود بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے آہستگی سے قدم بڑھایا اور چھڑی کی مدد سے راستہ ٹٹولتا آگے بڑھ گیا. ایک عجیب سی مہک میری سانسوں سے ٹکرائی تھی. یہ مہک مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی. میں اس مہک کی جانب بڑھنے کا سوچ رہا تھا, مگر اندھیرے میں درست سمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل کام تھا. میں لمبے لمبے سانس لیتا اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا. مجھے سالوں سے تمہارا انتظار تھا. میرا انتظار ختم کرنے کا شکریہ میرے پیارے دوست. بہت خوبصورت آواز مجھے سنائی تھی. میرے دل کو ڈھارس پہنچی. تمہیں تھوڑا سا مزید آگے بڑھنا ہوگا. سامنے دیوار ہے, اس پر چھڑی رکھو گے تو اس کا نیلا رنگ تمہیں دکھائی دے گا. اس دیوار پر اپنا تھوڑا سا لہو لگاؤ گے تو یہ دیوار میرے اور تمہارے راستے سے ہٹ جائے گی. اس کے بعد ہی تم مجھے آزاد کر سکو گے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. میرے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی. وقت ضائع نہ کرو اے لڑکے. آفتاب دیو آ گیا تو زندہ نہیں بچ سکو گے. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک قطرہ خون ٹپکانا ہے یا جان گنوانی ہے. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. میں نے سختی سے آنکھیں بند کی. اسی سمے چاروں طرف سے دھوئیں کی ناگوار بو پھیل گئی اور نازلی کی چیخیں گونجنے لگی. اس سال بھی تم کامیاب نہیں ہو سکی. تمہاری ہر چال بری طرح سے ناکام ہوتی آئی ہے. پھر آج کیسے کامیاب ہو سکتی ہو؟ وہ شاید آفتاب دیو تھا. لگتا تھا کہ نازلی کی گردن اس کی گرفت میں تھی, تبھی وہ گھٹی گھٹی آوازیں نکال رہی تھی. آفتاب کا غصے سے برا حال تھا. وہ مسلسل نازلی کو ڈانٹ اور دھمکا رہا تھا. میرے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے. میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا, مگر ایک قدم بھی اٹھانا محال تھا. ہے لڑکے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آفتاب دیو نے یقیناً مجھے مخاطب کیا. میرے قدموں سے زمین سرک گئی. موت سر پر منڈلاتی محسوس ہوئی. میری ٹانگیں بے جان ہوئی اور میں وہیں ڈھیر ہو گیا. کچھ دیر بعد کسی نے مجھے کندھے پر اٹھا کر ہوا میں اچھالا. مجھے سانسیں رکتی محسوس ہوئی. بچنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. مجھے شدت سے بابا کی یاد ستائی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا. سورج کی روشنی میری آنکھوں پر چبھی تو مجھے ہوش آیا. اٹھ گیا لڑکے کو, ہوش آ گیا دادا جان. مجھے اپنے قریب سے چہکتی آواز سنائی دی. ایک بارش سے بابا جی نے قریب آ کر مجھ پر دم کیا اور مسکرا کر میری جانب دیکھا. ہمیں معلوم تھا کہ تم واپس ضرور آؤ گے, اسی لیے تمہارا اس جگہ انتظار کر رہے تھے. مجھے اس لڑکے کو دیکھ کر حیرت ہوئی. یہ وہ لڑکا تھا جو مجھے تہہ خانے میں جانے سے پہلے ملا تھا. کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی اور وہاں نہ جاتا. میں نے دل میں اپنی غلطی تسلیم کی. ارحم, چلو بھائی کا ہاتھ پکڑو, گھر چلتے. بزرگ نے لڑکے کو ہدایت دی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر بولا, چلو دوست. میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھا اور ان دونوں کے ساتھ چل پڑا. یہ بہت چھوٹا گھر تھا. اس گھر میں 2 بڑے درخت تھے جن کی بڑی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی. میں حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھ رہا تھا. اتنے بڑے درخت میں نے پہلی بار دیکھے. میں اپنی حیرت چھپا نہیں سکا. مجھے حیران دیکھ کر ارحم ہنس پڑا. میں ارحم کا دادا جانوں. تم اسی کی ہم عمر ہو, اسی لیے مجھے دادا کہہ سکتے ہو. دادا نے مجھے گرم سوپ کا مگ پکڑاتے ہوئے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا تو میں مسکرا دیا.
क्या तुम अपने घर का रास्ता भटक गए थे जो उस चालाक दिलशाद नामी चुड़ैल के हत्थे चढ़ गए? मैं सूप पी चुका तो दादा जान ने सवाल किया। बिलाशुबह सूप बेहद लजीज था। उसे पीकर मुझे जिस्म में तवानाई दौड़ती महसूस हुई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहानी कहाँ से शुरू करूं। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बड़ा जुल्म करती है, हत्ता कि एक रोज़ उसने बाप की गैर मौजूदगी में मुझे मार पीट कर घर से निकाला। मैं चलते हुए रास्ता भटक गया और बहुत दूर बाजार में गया। वहीं वो चुड़ैल औरत के रूप में अपनी चालाकी की बदौलत मुझे घर ले गई। ज्यादा देर अपना असल रूप नहीं छुपा सकी। उसने मुझे अपनी बहन को किसी आफ्ताब नामी दियो की कैद से आज़ाद करने भेजा था, मगर उसकी सारी प्लानिंग बेकार हुई और दियो ने मुझे तय खाने से निकाल बाहर फेंका। वो हर साल इसी तरह किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाकर काबू करती है, फिर बहन को आज़ाद करवाने के लिए भेजती है। पिछले कई साल से उसका ये हर बार नाकाम होता रहा है, मगर वो हार नहीं मानती। मैं बड़े गौर से दादाजी की बातें सुन रहा था। आप लोग इस वीरान जगह क्यों हैं? मैं पूछे बिना न रह सका। डरना मत बेटा, हम यहाँ कई सालों से रिहाइश पजीर हैं। दरअसल हमारा ताल्लुक जिन्नात की कौम से है। तुम इस वक्त जिन्नात की दुनिया में दाखिल हो चुके हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना है, बाकी बातें कल करेंगे। वो उठ खड़े हुए तो मैंने सर हिलाकर उनकी तायद की। जिन इतने मुखलिस और ख्याल रखने वाले भी हो सकते हैं, मैं दिल में सोच रहा था। अगले रोज नाश्ते के बाद दादा जान ने मुझे करीब बिठाया और कहने लगे, क्यों ना कल की अधूरी बात मुकम्मल कर ली जाए। वो सवाली अंदाज में बोले तो मैंने झट से सर हिलाया। अरम भी पास बैठा मातन गोश था। अरम मेरा बड़ा लाडला पोता है। ये 4 साल का था तो इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। जिस दिन इसके माँ बाप की बरसी होती है, उस रोज हम एक ऐसे इंसान की तलाश में निकलते जो किसी किस्म की मुसीबत का शिकार हो और उसे मदद की जरूरत हो। इसके माँ बाप की रूह को सुकून पहुंचाने का ये अनोखा तरीका है। मजे की बात तो यह है कि हमें हर साल इसी जगह पर कोई मुसीबत ज़्यादा इंसान मिलता है। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या वो जगह आफ्ताब दियो का तहखाना है? मैंने बेचैनी से कहा तो दादा जिन मुस्कुराकर बोले, जी बिल्कुल। हर साल नाजली की बहन किसी इंसान को झांसे में फंसाकर वहां से निकालने के लिए उसे भेजती है, मगर नाकाम होती है। क्या उसे वहां से निकालने के लिए किसी इंसान का जाना जरूरी है? मैंने सवाल किया। बिल्कुल। नाजली जिस कैद खाने में मौजूद है, वहां मजबूत दरवाजा दीवार की अंदरूनी जानिब लगा है, जिसे खोलने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो चीज इंसानी खून है। इस मकसद के लिए जब कोई इंसान आता है तो आफ्ताब वहां पहुंचकर किसी इंसान को नाहक तकलीफ पहुंचने से बचाता है। वो एक दर्दमंद दिल रखता है। तो ये थी हकीकत। मैंने गहरा सांस लिया। और वो पुरस्रार खत, उसके अंदर क्या लिखा था दादा? मुझे उस पुरस्रार खत के बारे में याद आया तो पूछ बैठा। दादा जान हंस पड़े। वो कोई खत नहीं था, बल्कि तुम्हें भेजने का एक बहाना था, ज्यादा कुछ नहीं। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। साथ उस धोखेबाज चुड़ैल पर गुस्सा आया, जिसकी दी सौगात को मैं कितनी एहतियात और हिफाजत से अमानत समझ कर ले गया था। चलो बच्चों, इन बातों को छोड़ो और जाकर कुछ देर खेलो। दादा जान ने तस्बीह उठाई और हम दोनों को बाहर की राह दिखाई। अरम को नित नए खेल मालूम थे। वो मुझे भी खेलना सिखा रहा था। साथ ही उसकी दुनिया के बारे में मुख्तलिफ सवालात कर रहा था मैं, जिनके वो मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे रहा था। मैं आज तक किसी के साथ खेला था, ना ही मेरा कोई दोस्त बना, सो मेरे लिए ये वक्त बहुत हसीन और यादगार हैसियत रखता था। चलो तुम्हें जादू दिखाता हूँ, अरम शोखी से कहकर हवा में एक लांछे बढ़ने लगा। वो घूमता 2 फुट ऊपर तक आसानी से उड़ान भर रहा था। अरम ज्यादा ऊपर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, मैंने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अभी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। वो जमीन पर खड़ा था। दिखाओ। मैं जादू देखने के लिए तैयार बेकरारी से बोला। ऊपर दरख्त पर देखो, वो नारियल खाएं। अरहम ने दूर नारियल के दरख्त पर उंगली से इशारा किया। मैंने उसकी अगली कार्रवाई देखने के लिए फौरन इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। उसके कहने पर मैंने ऐसा ही किया। 10 तक गिनने के बाद मैंने आंखें खोली तो हैरत की इंतहा नहीं थी। अरहम हाथ में मोटा ताज़ा नारियल थामे मुस्कुराते हुए था। तुम जिन हो या जादूगर? मैंने हंसकर कहा तो वो फर्जी कॉलर खड़े करते बोला, अभी मेरे कमालात तुमने देखे ही कब हैं? मैं हंसते हुए बोला, फिर आप अपने कमालात का मुजाहिरा कब कर रहे हैं? ये सुनकर उसने हंसते हुए एक पंच नारियल पर मारा और वो आराम से खुला, हत्ता कि उसके अंदर का सख्त खोल भी टूट चुका था। लो खाओ, मजे करो। वो मेरी जानिब बढ़ाकर बोला तो मुझे अपने दोस्त पर बेहद प्यार आया। चलो बच्चों, अंदर आ जाओ, ठंड बढ़ रही है। दादा जान ने आवाज लगाई तो हम अंदर की जानिब बढ़ गए। दादा जान, मुझे कब से ठंड लगने लगी? अरहम के पूछने पर दादा जान ने एक नजर उस पर डाली और बोले, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा इंसान दोस्त मौजूद है?
انسان صحت کے معاملے میں ہم سے زیادہ نازک مزاج ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے دادا جان، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، ارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ ارم ہنسنے ہنسانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ شاید اسے میری طرح اپنی زندگی میں کوئی اپنا ہم عمر دوست پہلی بار ملا، اسی لیے وہ بھی میری طرح بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد ہم دونوں باتوں میں مصروف ہوئے تو دادا جان نے ٹوک دیا، چلو بچوں اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح کرنا۔ ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں کہانی سنائیے، ارم نے فرمائش کی تو میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے۔ رات گئے تک دادا جان نے ہمیں مزے کی کہانیاں سنائی۔ زیادہ تر کہانیوں کا تعلق جنات کی دنیا سے تھا، سو مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے تو پہلی بار اتنی دلچسپ اور زبردست کہانیاں سنی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی کوئی یوں پیار بھرے انداز میں مجھے کہانی سنائے گا۔ ارم بہت خوش نصیب تھا جسے دادا جان کا ساتھ ملا تھا۔ کاش میرے بھی کوئی دادا جان ہوتے۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار ترین دن تھا۔ اگلے روز ہم ذرا دیر سے اٹھے، شاید کھیلنے کی وجہ سے ہم تھک چکے تھے، اسی وجہ سے دادا جان نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ناشتے کے بعد دادا جان نے مجھے پاس بلایا اور فکرمندی بھرے انداز میں بولے، بیٹا تمہیں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ ضرور کرنا چاہیے۔ میں نہ سمجھی کے انداز سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو وہ پیار بھرے انداز میں بولے، تمہیں اب اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ میرے ساتھ ارم نے بھی چونک کر ان کو دیکھا۔ ان مہربان جنات کے ساتھ گزارے گئے چند دنوں میں تو میں بھول ہی گیا تھا کہ میرا کوئی گھر ہے۔ ایسے لگتا کہ میں صدیوں سے اسی گھر کا فرد ہوں۔ میں واپس نہیں جانا چاہتا دادا جان، میں نے ہمت کر کے فیصلے سے انہیں آگاہ کیا۔ وہ مسکرائے اور بولے، ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے بیٹا۔ ان کے ایک جملے میں بڑی نصیحت چھپی تھی، میں سمجھ سکتا تھا۔ کیا ہم سارم سے بعد میں مل سکیں گے دادا جان؟ ارم کے بے قراری سے کہنے پر دادا جان نے مایوس انداز میں سر جھکا لیا اور انکار میں سر ہلایا۔ ارم کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ انسانوں کی زندگی میں دخل اندازی کرنا اچھے جنات پر زیب نہیں دیتا بیٹا۔ مگر دادا جان، ارم کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی، جب تم پرندہ بن کر دنیا کی سیر کے لیے نکلا کرو گے تو اپنے دوست کا حال معلوم کر لینا۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو جگمگائے۔ دادا جان میری طرف دیکھ کر مزید بولے، اور جب تم کسی پرندے کو اپنے گھر کے آس پاس بے قرار چکر کاٹتے دیکھو تو اپنے اس دوست کو یاد کر لینا اور دل سے دعا کرنا اس کے لیے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئی اور ہم دونوں دوست دادا سے لپٹ کر رو پڑے۔ اس روز دادا جان نے کافی دیر تک ہمیں زندگی کی کچھ حقیقتیں بتانے کے ساتھ کچھ قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ انسانوں کی بستی میں ہمیشہ کمزور پر ظلم کیا جاتا ہے، یہ روایت تو اب پرانی ہو چکی ہے۔ اس روایت کے بدلنے کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے۔ ایک حل یہی ہے کہ مضبوط بنو تاکہ لوگوں کو کمزور نہ دکھائی دو اور کوئی تم پر اجارہ داری نہ کرنے لگے۔ دادا جان کی نصیحت پر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد دادا نے ارہم کو مخاطب کر کے کہا، اب ہمیں تمہارے دوست کو الوداع کہتے اس کے گھر چھوڑنا چاہیے۔ ارہم نے اداس چہرے سے سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا میرے دوست، وہ میری جانب دیکھ کر بولا تو میں نے بھی اعتراف کیا، اور میں بھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ دادا جان نے ایک چھوٹا سا بند تھیلا مجھے دیا، ساتھ ہی اسے گھر جا کر کھولنے کی تاکید کی۔ وہ دونوں مجھے گھر چھوڑنے اور ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ گھر سے نکلے۔ میں جناتی دنیا کے عجیب و غریب راستے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کانٹوں بھرے راستے سے وہ دونوں بڑے آرام سے گزر رہے تھے، جبکہ میرے لیے ہموار راستے چن رہے تھے۔ مجھے دوستوں کی مخلصی پر کوئی شک نہیں تھا اور ان سے بچھڑنے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کافی دیر سفر کے بعد انسانی علاقہ شروع ہوا، وہیں جیسے میرا دل ڈوب گیا۔ میرے دوست ہمیشہ سے مجھ سے بچھڑنے والے تھے، یہ احساس جان لیوا تھا۔ جنگلات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہاڑ ذرا فاصلے پر تھے مگر دور سے صاف دکھائی دے رہے تھے، اور پھر ہم سفر کرتے کرتے ان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اب تم گھر کے بالکل قریب پہنچ چکے ہو، ہمیں اجازت دو۔ دادا جان نے رک کر مجھے گلے لگایا۔ میں نے ارم کی طرف دیکھا تو اس نے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ وہ اپنی اداسی ظاہر کر کے مجھے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا حال بھی ایسا تھا۔ دونوں سے گلے مل کر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دادا جان کا دیا تحفہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنے گھر کے سامنے جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دو پرندے ہوا میں گول گھوم کر گویا مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرایا اور الوداعی طور پر ہاتھ ہلایا تو وہ لمبی اڑان بھر گئے۔ میں نے گھر کے دروازے کو ایک نظر دیکھا تو جو ذلت بھرا سفر ختم ہوا تھا وہ پھر سے شروع ہونے والا ہے۔ میں دل میں سوچ کر رہ گیا، دستک دینے کی ہمت اب تک نہیں کر پایا تھا۔
اندر سے آتی آوازوں نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ یہ سزا اب ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ روتی آواز نورا کی تھی۔ دوسروں کو رلانے والی آج خود کیوں رو رہی تھی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں تجسس کے مارے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک دن بھی سکون کا نہیں کاٹا۔ ہائے کاش کسی دن وہ لوٹ آئے۔ کیا ابا شہر سے واپس نہیں لوٹا تھا؟ میں یہ سوچ کر حیران پریشان رہ گیا۔ اگلے ہی پل میری حیرانی دور ہو گئی۔ اندر سے ابا کی بھی آواز سنائی دی۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارے پہلے پتا ہوتا کہ تو آستین کی سانپ ہے تو کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ تجھے اکیلا نہ چھوڑتا۔ کب معاف کرو گے مجھے؟ نورا سے سکرے تھے۔ کبھی بھی نہیں۔ میرا دوسرا بچہ بھی تیرے کرموں کی بھیڑ چڑھ گیا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو کیا ہوا تھا؟ یہ سوال مجھے مزید وہاں ٹھہرنے میں رکاوٹ بن گیا، اور میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ابو اور نورا ماں یوں مجھے اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابو نے فوراً آ کے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے انہیں اپنے لیے اس طرح بے قرار دیکھا تھا۔ کہاں چلا گیا تھا میرا بیٹا؟ نورا ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ مانو اب میں کسی تیسری دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ بتا دوں گا ابو، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میں مسکرا کر بولا۔ چھوٹا کیسا ہے؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر اپنے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈنا چاہا۔ وہ شدید بیمار ہے، نمونیا ہو گیا ہے اسے۔ جس روز تجھے میں نے گھر سے نکالا تھا اسی دن سے بیمار ہے۔ ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا میں نے۔ مجھے معاف کر دے سارم بیٹا۔ نورا ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میں نے اسے دل سے معاف کیا۔ یہ تیرے ہاتھ میں کیسا پیکٹ ہے؟ ابو کی یاد دلانے پر میں نے ایک نظر ہاتھ میں تھامے جن دادا کے تحفے پر نظر ڈالی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ ایک مہربان کا تحفہ ہے جسے ہم جلد کھول کر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں اپنے پیارے بھائی کو پیار کرنے گیا۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ کیا آپ لوگ اسے شہر سے دوائی دلانے کے لیے نہیں لے کر گئے؟ میرے پوچھنے پر ان دونوں نے سر جھکا لیا۔ کام کے حالات تو تمہارے سامنے ہی برے تھے۔ کچھ تمہارے چلے جانے کے غم میں ٹھیک سے کام نہیں کر سکا۔ ابو نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ یعنی علاج کروانے کے پیسے نہیں ہیں؟ میں سمجھ چکا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے دسترخوان پر بیٹھ کر جن دادا کا تحفہ کھولنے کا سوچا اور کمرے سے وہ بھاری پیکٹ اٹھا کر لایا۔ تحفہ بڑی سختی سے پیک کیا گیا تھا۔ کھلنے میں خاصی دقت ہوئی۔ اس کے اندر سے نکلے ہیرے جواہرات دیکھ کر ہماری آنکھیں چندی آ گئی۔ امی اور ابو حیرت سے منہ کھولے ان جواہرات کو دیکھ کر ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے شروع سے آخر تک تمام روداد انہیں سنا دی۔ اب ہم چھوٹے کا علاج شہر کے بڑے اور اچھے اسپتال میں کروائیں گے، میں نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور ابا، اب تم روز بہت سی محنت نہیں کرو گے بلکہ ہم اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ تم بس حکم کرنا، سارے کام میں کیا کروں گا۔ میں نے سارا پلان بنایا تو انہوں نے مسکرا کر مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ پھر ہم لوگ جلد شہر روانہ ہو گئے۔ چھوٹے کا اچھے اسپتال میں علاج ہو گیا اور ہم لوگوں نے وہیں شہر میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا۔ میں نے پہلی فرصت میں دکان کے لیے جگہ دیکھ کر تعمیر کروائی اور ابو کو وہاں کاروبار شروع کروا دیا۔ مجھے ابھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے خواب کو تعبیر تک پہنچانا تھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، میں نے تعلیم حاصل کرنی تھی، سو میں نے ایک اچھے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ 15 سال بعد میں اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور اب اپنے ذاتی شو روم کا مالک تھا۔ نورا ماں اب بھی میرا بہت خیال رکھتی۔ گھر میں صرف میری پسند کے پکوان بنتے۔ کبھی کبھی میرا چھوٹا بھائی تنگ آ کر ماں سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا میں آپ کا سوتیلا بیٹا ہوں؟ آپ کو تو بھائی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ گھر میں نظر ہی نہیں آتا۔ تب ماں ہنس پڑتی ہے۔ ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ رشتہ دار جو ہمارے غریب ہونے کی وجہ سے ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اب میل جول خوشی سے رکھتے ہیں۔ میرا دل مطمئن ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میں یہی باتیں سوچتا سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آسمان کو تکنے لگا ہوں۔ موسم بڑا خوشگوار ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہیں، بارش تیار کھڑی ہے۔ ایک پرندہ میرے سر پر خاص سے فاصلے سے چکر کاٹ رہا ہے۔ میں اسے بغور دیکھ رہا ہوں۔ وہ پر پھیلائے مسلسل گولائی میں گھومتا شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تو وہ لمبی اڑان بھر کر کہیں دور بھٹک گیا۔ میں اسی طرح نہ جانے کتنے پرندوں کو تکا کرتا ہوں، ہر بار اسی امید کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی میرا دوست ہوگا، وہی دوست جس نے مجھے ہنسنا اور جینا سکھایا تھا۔
جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا بہت خوبصورت اور یادگار وقت گزارا تھا۔ اس کی تلاش میں بہت سارے پرندے مجھ سے مانوس ہو گئے، جن کی سنگت میں مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ نیچے امی کی آواز سنائی دی تو میں نے نیچے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، جہاں میرا آشیانہ میرے بغیر ادھورا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔